السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا يحسبن الذين كفروا انما نملي لهم خير لانفسهم انما نملي لهم ليزدادوا اثما ولهم عذاب مهين۔ وقال الله تعالى ايضا وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا۔ صدق اللہ العظیم۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من جاءه الموت وهو يطلب العلم ليحيي به الإسلام فبينه وبين النبيين درجۃ واحدہ او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ معزز و محترم دینی بھائیوں، بزرگوں، نوجوانوں، خواتین اور بہنوں، آج کے اس خطبے میں دین اسلام کا ایک اہم عنوان اور موضوع فتنہ دجال کے متعلق احادیث کی روشنی میں کچھ باتیں پیش کرنی ہیں۔ دجال کا لفظ ہمارے لیے جانا پہچانا ہے، اور ایسا لگتا ہے کہ یہ نام اس کو جو دیا گیا ہے وہ اس کے اپنے کردار اور صفت کے لحاظ سے دجلے کے معنی دھوکے کے، فریب کے ہیں۔ دجال یعنی سب سے بڑا دھوکے باز، اور جس کے فتنے میں، جس کے دھوکے میں بہت سارے لوگ آ جائیں گے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے امت مسلمہ کو جن فتنوں سے آگاہ کیا ہے، یا ہم یوں بھی کہہ سکتے کہ اسلام نے اپنے ماننے والوں کو جن فتنوں سے آگاہ کیا ہے، متنبع کیا ہے، ہوشیار کیا ہے، ان میں سے سب سے بڑا فتنہ وہ دجال کا فتنہ ہے۔ اس لیے دین اور ایمان کے لحاظ سے ایک ذمہ داری ہم پر یہ بھی عائد ہوتی ہے کہ ہم کم از کم سال میں ایک مرتبہ ہی صحیح فتنہ دجال سے واقفیت حاصل کرے، تاکہ جب واقع ہوگا تو اس سے بچنا آسان ہوگا۔ اور یہ اس لیے بھی کہ اسلام کا کوئی عنوان اور موضوع اگر عمل میں نہ بھی ہو تو اس کا علم حاصل کرنا ضروری ہے۔ اس سے واقفیت کی اہمیت اس لحاظ سے بھی بڑھ جاتی ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی نبی ایسا نہیں گزرا جس نے دجال کے فتنے سے اپنی امت کو نہ ڈرایا ہو، جبکہ ہر نبی کو یہ معلوم تھا کہ ان کی زندگی میں تو وہ دجال ظاہر نہیں ہوگا، دجال وہ آخری زمانے میں ظاہر ہوگا۔ لیکن اس سے واقفیت کی اہمیت کا اندازہ اس سے بخوبی کیا جا سکتا ہے کہ کوئی نبی ایسا نہیں گزرا کہ جس نے اپنی امت کو دجال کے فتنے سے نہ ڈرایا ہو اور اس سے آگاہ نہ کیا ہو۔ اور پھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 1400 سال پہلے اپنی امت کو اس فتنے سے بہت ہی صراحت اور وضاحت کے ساتھ آگاہ کیا ہے، جبکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کو 1500 سال کا عرصہ ہو چکا ہے۔ جب 1500 سال پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو آگاہ کیا ہے، متنبع کیا ہے،
تو ہم تو فتنہ دجال سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے مقابلے میں نزدیک ہے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام فتنہ دجال کے دور سے تو دور تھے ہمارے مقابلے میں. 1500 سال کا عرصہ تو اب گزر گیا اور اس کے مقابلے میں ہم زیادہ قریب ہیں. دجال کے فتنے کی حیثیت کو سمجھنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی جو سنت ہے، جو اس نے انسانوں کے لیے جاری کی ہے، اللہ کی جو پالیسی ہے جو اس نے انسانوں کے لیے جاری کی ہے، وضع کی ہے، اس سے واقفیت بھی ضروری ہے، اس کو بھی سمجھنا ضروری ہے. فتنے کے معنی ایک آزمائش کے بھی ہے، امتحان کے بھی ہے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ مشکات شریف کی یہ چند صفحات ہے جو میں نے زیراکس کر لیا. بڑی کتاب کو زیادہ دیر تک ہاتھ میں رکھنا ذرا دشوار ہوتا ہے، تو اس لیے میں نے کچھ عنوانات اور موضوعات کے زیراکس کر لیے. اور یہ مشکات شریف میں احادیث کی جو دوسری کتابیں بخاری شریف، مسلم شریف، ترمذی شریف، ابو داؤد شریف کی حدیثیں نقل کی گئی ہے. تو حضرت عمران بن حسین سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آدم علیہ السلام کی پیدائش سے لے کر قیامت تک دجال سے بڑا امر کوئی نہیں. حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت کے قائم ہونے تک جتنے فتنے برپا ہوں گے تو ان تمام فتنوں میں سب سے بڑا فتنہ ہے دجال کا فتنہ. اس سے اس کی ہم خطرناکی کا اندازہ بھی لگا سکتے ہیں، اور پھر اس سے واقف رہنا اور واقف کرنے کی اہمیت کا ہم اندازہ بھی کر سکتے ہیں کہ جب سب سے بڑا فتنہ یہ ہے حضرت آدم علیہ السلام کے دور سے لے کر قیامت تک کے دور کے لیے، تو اس سے لا علمی اور اس سے ناواقفیت ظاہر بات ایک مومن کے لیے صحیح نہیں ہے. لیکن اس فتنے کی حقیقت کو سمجھنے کے لیے اللہ نے اپنی جو سنت بیان کی ہے، تو میں نے مناسب سمجھا کہ قرآن مجید کی 3 آیتوں کے ذریعے سے ہم اس کی سنت کو، اللہ کی پالیسی اور اس کی سنت کو سمجھے. اس لیے کہ اگر اللہ کی سنت اور اللہ کی پالیسی کو اگر ہم نہیں سمجھا تو فتنے دجال کو لے کر بھی بہت سارے لوگ فتنے میں پڑ جائیں گے. مقصد تو ہے فتنے سے بچانا، اس آزمائش سے بتانا اور صحیح رخ پر امت مسلمہ کو قائم رکھنا. لیکن وہ دجال کو جو طاقت اور قوت حاصل ہوگی اور جو اختیارات اس کو حاصل ہوں گے، جس کا تذکرہ قرآن مجید میں ہے، یہاں تک کہ ایک شخص کو مارے گا اور پھر زندہ کرے گا، یہ جب اختیارات اس کو حاصل ہے اور جس کا تذکرہ قرآن مجید میں ہے، تو اللہ کی سنت اور اللہ کی پالیسی کو نہیں سمجھنے کے نتیجے میں بہت سارے لوگ مزید فتنے میں پڑ جائیں گے. لیکن اگر اللہ کی سنت اور اللہ کے طریقہ کار کو اگر ہم نے ذہن میں رکھا، سامنے رکھا، تو پھر کوئی فتنے میں نہیں پڑے گا اور ہر ایک کو دجال کے فتنے سے صحیح رہنمائی حاصل ہوگی. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، سورہ آل عمران کی آیت ہے، آیت نمبر 178، وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ خَيْرٌ لِأَنفُسِهِمْ إِنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ لِيَزْدَادُوا إِثْمًا. کافر نافرمان لوگ ہماری دی ہوئی ڈھیل اور مہلت کو اپنے لیے بہتر نہ سمجھے. انما نملی لہم لیزدادوا اثما، انہیں جو ڈھیل اور مہلت ملی ہے، کچھ اختیار ان کو ملا ہے، لیزدادوا اثما، تاکہ ان کے گناہ زیادہ ہو. تو کسی قوم کو، کسی فرد کو یا کسی شخص کو اگر کچھ آزادی ملی ہے، کچھ ڈھیل ملی ہے اور کچھ اختیارات ملے ہیں، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ کا اس فرد پر رحم اور کرم ہے، اس فرد پر اللہ کا فضل ہے. بے شمار نافرمان قوموں کو، نافرمان افراد کو اللہ تعالیٰ نے ڈھیل دی ہے، اور دنیا کے اسباب اور وسائل اور دنیا کے اختیارات ان کو اللہ تعالیٰ نے عطا کیے ہیں. تو لیزدادوا اثما، یہ ڈھیل اور مہلت ہم نے ان کو اس لیے دی ہے تاکہ ان کے گناہ زیادہ ہو. وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ، اور ان کے لیے پھر دردناک عذاب ہے. پھر حضرت
موسیٰ علیہ السلام کے دور کو سامنے رکھ کر بنی اسرائیل کی تاریخ سے بھی اللہ تعالیٰ کی سنت کو بخوبی سمجھا جا سکتا ہے۔ یہ سورہ اعراف کے آیت نمبر 163 ہے، جس میں اللہ نے فرمایا، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے پہلے خطاب اللہ نے کیا، اور اس کے ذریعے سے ہم بھی مخاطب ہے۔ وَاسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے یعنی یہود و نصارہ اور اہل کتاب سے پوچھو، اذ کانت حاضرۃ البحر، اس قوم اور اس جماعت سے متعلق جو سمندر کے کنارے پر تھی، یعنی بنی اسرائیل کی گزشتہ تاریخ کی طرف اشارہ ہے، جس کا تعلق حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور سے ہے۔ اذ کانت حاضرۃ البحر، جبکہ وہ سمندر کے کنارے پر تھی، اذ یعدون فی السبت، جبکہ وہ سنیچر کے سلسلے میں، ہفتے کے دن کے سلسلے میں نافرمانی کرتے تھے۔ سنیچر کے دن، ہفتے کے دن اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے لیے شکار کو، کام کاج کو حرام قرار دیا تھا، اور پورا دن ان کے لیے عبادت کرنا، اللہ کی بندگی کرنا، تعلیم و تربیت میں مصروف رہنا ضروری تھا۔ لیکن چند دنوں تک انہوں نے اس کا لحاظ اور خیال کیا، پھر چند لوگوں نے کیا، اور پھر بنی اسرائیل کی اکثریت نے اس سلسلے میں نافرمانی شروع کر دی۔ تو اسی کی طرف اشارہ ہے، اذ یعدون فی السبت، جبکہ وہ سنیچر کے سلسلے میں نافرمانی کرتے تھے۔ اذ تأتیہم حیتانہم یوم سبتہم شرعا و یوم لا یسبتون لا تأتیہم کذالک نبلوہم بما کانوا یفسقون، سنیچر کے دن مچھلیوں کا شکار کرنا ان کے لیے حرام تھا، ممنوع تھا۔ تب ایک پہلو تو یہ بھی آتا ہے سرسری ذہن میں کہ جب سنیچر کے دن ان کے لیے شکار اللہ نے حرام قرار دیا، تو سنیچر کے دن اگر کوئی شکار کرنا بھی چاہے تو شکار ان کو نہیں ملنا چاہیے تھا۔ اللہ کی نافرمانی جب ہو رہی ہے تو پھر اس میں تو ان کو ناکامی نامرادی ہونی چاہیے تھی، شکار ان کو نہیں ملنا چاہیے تھا۔ لیکن اللہ نے اپنی ایک اہم سنت اس میں بیان کی، اور اسی سنت کے ذریعے سے ہم فتنہ دجال کی حقیقت کو سمجھ سکتے ہیں۔ لیکن ہوتا یہ تھا کہ اذ تأتیہم حیتانہم یوم سبتہم، سنیچر کے دن ہی مچھلیاں زیادہ آتی تھی، جو دن ان کے لیے اللہ نے ممنوع قرار دیا تھا، تو مچھلیاں بھی اللہ کے حکم سے آتی تھی۔ اس دن اللہ تعالیٰ وافر مقدار میں مچھلیوں کو بھیجتا تھا، اور ان کے سامنے وہ اپنے سروں کو نکالتی تھی، پانی میں سے آوازیں کرتی تھی، یعنی گویا کہ دعوت شکار دیتی تھی کہ آؤ ہمارا شکار کرو۔ اور ایک بالکل بہت اہم پہلو ہے یہ، جس کی طرف سے آج نظریں ہٹی ہوئی ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے جس کام سے روک دیا، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی جہاں پر ہو رہی ہے، تو وہاں پر دنیا کی آسائش اور دنیا کی وسعتیں پائی جاتی ہے۔ تب سنیچر کے دن ان کے لیے شکار کو حرام قرار دیا تھا، لیکن ہوتا یہ تھا اللہ نے جو آزمائش کی، جو ان کا امتحان لیا، اذ تأتیہم حیتانہم یوم سبتہم، سنیچر کے دن ہی زیادہ مچھلی آتی تھی، وہ یوم لا یسبتون، سنیچر کے دن وافر مقدار میں مچھلی آتی تھی، اور اس کے دوسرے دن وہ نہیں آتی تھی، وہ یوم لا یسبتون، پیر کے دن اور دوسرے دنوں میں مچھلیاں اتنی زیادہ مقدار میں نہیں آتی تھی۔ کذالک نبلوہم بما کانوا یفسقون، اسی طرح ہم امتحان لیتے ہیں، نافرمانی کے دروازے کھول کر، نافرمانیوں میں کچھ آسائشیں دکھا کر، کچھ آرام دکھا کر، تاکہ یہ معلوم ہو جائے کہ کتنے لوگ ہیں جو اللہ کی بندگی کا راستہ اختیار کرتے ہیں اور دنیا کی لالچ میں نہیں آتے، اور دنیا کے نفع میں وہ مبتلا نہیں ہوتے، بما کانوا یفسقون، ان کی نافرمانی کی وجہ سے۔ اور پھر حدیث میں اور صراحت اور وضاحت کے ساتھ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ کسی کو نافرمانی کی وجہ سے اگر رزق مل رہا ہے، دنیا کی خوشحالی مل رہی ہے، تو یہ نہ سمجھے کہ اللہ کا اس پر فضل ہے، وہ استدراج ہے، وہ ڈھیل اور مہلت ہے۔ بے شمار لوگ چوری کر کے، ڈاکہ ڈال کر، دوسروں کا خون بہا کر، حق مار کر حکومتیں حاصل کر لیتے ہیں، کروڑ پتی بن جاتے ہیں، تو کیا اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی بھی مہربانی ہے؟ وہ چوری میں بھی مہربانی، جب ہزاروں لاکھوں روپیہ اس کو مل گیا، جیسا کہ آج دنیا کے پرستار اور خود اس کے حضرات مسلمانوں پر بھی آ گئے کہ ہر چمتکار کو نمسکار کرنا،
جہاں سے فائدہ ہو رہا ہے تو اس کو خدا سمجھ لینا۔ یہ مشرک قوموں میں ہر دور میں یہ چیز رہی ہے، ہر چمتکار کو نمسکار، اور ہندو قوم میں بھی یہ چیز پائی جاتی ہے بہت خصوصیت کے ساتھ، لیکن ہم نے ہندوؤں پر اپنا اثر ڈالنے کی بجائے ان کا اثر قبول کر لیا، اس لیے بہت سارے مسلمان بھی ہر چمتکار کو نمسکار کرتے ہیں۔ اور ہندوستان میں جو مزار پرستی بڑھی ہے، مزاروں کی پوجا پرستی بڑھی ہے، تو اس کے پیچھے بھی بنیادی سبب یہی ہے کہ ہم نے اللہ کی اس سنت کو سمجھنے کی کوشش نہیں کی، کہ اس کے حق میں صرف اسی دلیل یہ دی جاتی ہے کہ ہماری منت مراد پوری ہو گئی، ہم نے لڑکا مانگا تھا تو لڑکا پیدا ہو گیا، لڑکی مانگا تھا تو لڑکی پیدا ہو گئی، اور ہم نے کاروبار میں برکت کی دعا مانگی تھی فلاں مزار پر جا کر تو ہم کو کاروبار میں برکت مل گئی۔ بنی اسرائیل جب یہ نافرمان مبتلا ہوئے تو ان کے پاس بھی یہی دلیل تھی کہ جب اللہ تعالیٰ نے سنیچر کے دن شکار سے ہم کو منع کر دیا تو سنیچر کے دن پھر یہ اللہ کی طرف سے برکت کیوں ہوتی ہے اور زیادہ مچھلیاں کیوں آتی ہے؟ جب زیادہ مچھلیاں آتی اس کا مطلب یہ کہ اللہ کا ہم پر فضل ہے اور ہم کو اس میں پیچھے نہیں رہنا چاہیے۔ تو نافرمان میں دنیا کی سہولتیں دے کر اور نافرمانی کے نتیجے میں دنیا کے فائدے دکھا کر اللہ تعالیٰ ایمان کا امتحان لیتا ہے۔ آج بہت سارے لوگوں نے، کچھ ہندوستان میں بہت سارے لوگوں نے مزار پرستی مبتلا ہو کر اپنے ایمان کو بیچ دیا اور شرک اور کفر کا سودا اختیار کر لیا کہ یہاں کچھ فائدے مل گئے، تو فائدے تو پھر چوری میں بھی ہے نا، ڈاکے میں بھی ہے نا، دوسروں کو حقوق غصب کرنے میں بھی فائدے ہیں نا۔ اور پھر یہ جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کافر لوگ ہماری دی ہوئی ڈھیل اور مہلت کو اپنے لیے بہتر نہ سمجھے۔ پھر ایک اور سنت جو اللہ تعالیٰ نے سورہ بنی اسرائیل میں بیان کی، وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا۔ جب اللہ تعالیٰ کسی قوم کو ہلاک کرنے کا ارادہ کرتا ہے، امرنا مترفیہ ففسقوا فیہا، تو اس قوم کے جو ذمہ دار ہوتے ہیں، نافرمان ہوتے ہیں، تو ہم نافرمانوں کو اختیار دیتے، ڈھیل دیتے، مہلت دیتے ہیں ظلم کرنے کی، فسق و فجور کرنے کی۔ لیکن کس کے لیے اللہ کی یہ سنت؟ وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُهْلِكَ قَرْيَةً، جب اللہ تعالیٰ ہم کسی بستی کو، کسی قوم کو ہلاک کرنے کا ارادہ کرتے ہیں تو بستی کے جو ذمہ دار افراد ہوتے ہیں تو ہم ان کو موقع دیتے، ڈھیل دیتے ہیں کہ فسق و فجور کرے، ان کو طاقت اور قوت ہم دیتے ہیں، دنیا کے وسائل اور ذرائع ہم ان کو دیتے ہیں، فَفَسَقُوا فِيهَا، تاکہ وہ زیادہ نافرمانی کرے، اور جب زیادہ نافرمانی مبتلا ہوتے ہیں فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْبِيرًا، جب وہ فسق و فجور میں مبتلا ہوتے ہیں تو ہم ان کو یک لخت پکڑ لیتے ہیں۔ میرا اپنا احساس یہ ہے کہ یہ تین آیتوں کو اگر ہم سامنے رکھیں تو دجال کو جو اللہ تعالیٰ نے اختیارات دیے اور جس کا تذکرہ احادیث میں ہے، تو پھر وہ اختیار کی حیثیت کو سمجھنا آسان ہے اور اپنے ایمان کو بچانا آسان ہے۔ اور پھر ایک دوسرے پہلو سے اگر ہم دیکھیں تو اس میں یہ فتنہ دجال کے زمانے کے حوالے سے، موقع کے حوالے سے ایک اللہ تعالیٰ کی اور سنت جاری ہوگی، اور وہ اللہ تعالیٰ کی سنت کیا ہے؟ آزمائش، صبر، انعام، امتحان۔ پھر امت مسلمہ صبر کا مظاہرہ کرے اور اس کے نتیجے میں پھر ان کو انعام دیا جائے گا۔ اور یہ بھی اللہ کی سنت ہے کہ آزمائش جتنی بڑی ہوتی ہے، امتحان جتنا بڑا ہوتا ہے، اگر کوئی فرد اس امتحان میں پورا اترے، کوئی قوم اس امتحان میں پورا اترے، تو اللہ تعالیٰ اس کا انعام بھی اتنا ہی بڑھا دیتا ہے۔ تو چونکہ دجال کے خاتمے کے بعد، دجال کے قتل کے بعد پوری دنیا میں اللہ تعالیٰ خلافت علی منہاج النبوہ قائم کرے گا، عالمی سطح پر اسلام کا غلبہ۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں 5 دور کا تذکرہ کیا کہ اللہ تعالیٰ جب تک چاہے گا نبوت کا دور باقی رہے گا، یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی بھی تھے اور مسلمانوں کے ذمہ دار بھی تھے، خلیفہ بھی تھے، امیر بھی تھے، تو جب تک اللہ تعالیٰ چاہیں گا یہ نبوت باقی رہے گی، نبوت کا دور باقی رہے گا۔ لیکن وہ
23 سال کی مدت میں ختم ہو گیا۔ پھر اس کے بعد خلافت علی منہاج النبوہ قائم ہوگی، نبوت کے طرز پر حکومت اور خلافت، اور تمام مفسرین کا اس پر اتفاق ہے کہ اس سے مراد ہے خلافت راشدہ کا دور، جو تقریباً 30 سالوں پر مشتمل ہے، جو خلافت علی منہاج النبوہ کہلاتی ہے۔ پھر تیسرے دور سے متعلق اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ملکن اعظم، خلافت علی منہاج النبوہ کے بعد، خلافت راشدہ کے بعد پھر کاٹ کھانے والی بادشاہت کا دور آئے گا، یعنی ظلم و ستم کا دور آئے گا، اور وہ دور بھی پھر چلا۔ اور پھر چوتھے نمبر پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ملکن جبریتن، زبردستی بادشاہت کا دور آئے گا۔ اور میرا اپنا احساس یہ ہے، اور جن کے پاس میں نے اپنا یہ اجتہاد رکھا، اپنا حاصل مطالعہ رکھا، تو انہوں نے اس سے اتفاق کیا کہ اس سے مراد ہے دور جمہوریت، دور سیکولرزم، زبردستی۔ سب نے کہاں ووٹ دیا؟ مودی حکومت کو سب نے ووٹ کہاں دیا؟ لیکن سب کے لیے لازم اور ضرور ہو گیا مودی کو اپنا وزیر اعظم تسلیم کرنا۔ اور جہاں بھی ملک میں الیکشن ہوتے ہیں تو جو وزیر اعظم بنتا ہے تو سب 100% کہاں اس کو ووٹ دیتے ہیں، 50% بھی ووٹ نہیں دیتے، 20%، 25% ان کو ووٹ ملتے ہیں۔ لیکن جنہوں نے گرانے کے لیے ووٹ دیا، جنہوں نے ہرانے کے ووٹ دیا، لیکن قانون ایسا بنا دیا گیا کہ سب کے لیے بادشاہت کو ماننا ضروری ہے، سب کے لیے ان کے اقتدار کو ماننا ضروری ہے۔ نیچے سے اوپر تک یہی ہے کہ جو تعلقے کا جو عامدار بنا تو سب نے اس کو کہاں ووٹ دیا، لیکن نظام نے مجبور کر دیا کہ جنہوں نے گرانے کے لیے ووٹ دیا وہ بھی تمہارا نمائندہ، اور جنہوں نے جتانے کے لیے ووٹ دیا وہ بھی تمہارا نمائندہ۔ جس کونسلر کو گرانے کے لیے تم نے ووٹ دیا تمہارا نمائندہ وہی ہے، تو ملکن جبریہ نہیں تو کیا ہے؟ زبردستی کی بادشاہت۔ ایسا لگتا ہے کہ یہی ہے فرق ہے ایک عام انسان میں نبی میں، کہ نبی کی جو نظر ہے، نبی کو اللہ تعالیٰ جو فہم دیتا ہے، جو علم دیتا ہے، وہ قیامت تک کا علم۔ لیکن پھر ملکن جبریہ کے بعد، زبردستی کے اقتدار اور بادشاہت کے بعد، پھر اللہ کے رسول نے 5ویں نمبر پر فرمایا کہ خلافت علی منہاج النبوہ قائم ہوگی، نبوت کے طرز پر حکومت قائم ہوگی۔ اور سب کا اس پر اتفاق ہے کہ اس سے مراد ہے وہ دجال کے خاتمے کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے جو پھر جو اقتدار قائم ہوگا وہ خلافت علی منہاج النبوہ کا دور ہے۔ اور پھر اللہ کے رسول نے خاموشی اختیار کی، گویا کہ ایسا لگتا ہے کہ اس کے بعد پھر قیامت واقع ہوگی۔ یعنی 5ویں دور پر، 5ویں نمبر پر عالمی سطح کی حضور صلی اللہ، اور اس کا جو اطلاق ہوگا عالمی سطح کی خلافت، وہ صرف وہ قرب قیامتی دجال کے فتنے کے بعد، اس لیے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو خلافت قائم ہوئی تھی، ظاہر بات ہے وہ پوری دنیا میں نہیں تھی، وہ عرب کے علاقے میں تھی۔ اور اس کے بعد اگر اسلام کے طرز پر کچھ حکومت قائم ہوئی، اسلام کے اس پر اثرات تھے، تو وہ حکومتیں بھی اپنے اپنے علاقے میں تھی، محدود سطح پر تھی۔ عالمی خلافت علی منہاج النبوہ کا دور ابھی نہیں آیا، عالمی علی خلافت منہاج النبوہ کا دور وہ آنے والا ہے۔ اور جس کے متعلق لا یبقی علی ظاہر الارض بیت وبر ولا مدر الا ادخل اللہ الاسلام بعز عزیز او ذل ذلیل، کہ کوئی ایسا کچا پکا گھر باقی نہیں رہے گا کہ جس میں اسلام داخل نہ ہو جائے، یا پھر عزت کے ساتھ یا پھر ذلت کے ساتھ۔ جنہوں نے خوش دلی کے ساتھ قبول کیا گویا کہ وہ عزت کے ساتھ، اور جنہوں نے قبول نہیں کیا تو ان کو اسلام کی سیاسی بالادستی قبول کرنی ہوگی، کوئی اور دوسرے نظام کا غلبہ نہیں رہے گا۔ تو یہ جو میں نے تذکرہ کیا تھا کہ آزمائش صبر انعام، تو چونکہ عالمی سطح پر اللہ کی حکومت قائم ہوگی، عالمی سطح پر دین کا غلبہ ہوگا، تو اس کے لیے اسی طرح کی آزمائش بھی لازمی ہے نا، اس کے لیے اتنی بڑی آزمائش بھی ضروری ہے نا۔ تو اللہ تعالیٰ اس بڑی آزمائش کے لیے اللہ تعالیٰ نے دجال کو منتخب کیا، تاکہ دجال کے ذریعے سے اہل ایمان کی چھٹنی ہو جائے کہ کتنے ہیں جو دجال کے فتنے میں مبتلا ہوتے ہیں، اور پھر
اس خوشخبری کے مستحق ہوتے ہیں، اور وہ دور دیکھتے ہیں جو عالمی سطح پر اسلام کے غلبے کا دور ہوگا، خلافت علی منہاج النبوہ کا وہ دور ہوگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کے متعلق کچھ علامتیں بھی بتائی ہے۔ حضرت عبداللہ، متن نہیں پڑھتے ہوئے میں صرف ترجمہ سنا رہا ہوں۔ حضرت عبداللہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ تم پر پوشیدہ نہیں ہے، تحقیق اللہ تعالیٰ کانا نہیں ہے، مسیح دجال کانا ہے، اس کی دائیں آنکھ کانی ہے، اس کی آنکھ ایسی ہے جیسے انگور کا پھلا ہوا دانہ۔ اللہ تعالیٰ کانا نہیں ہے، بے عیب ہے اللہ، لیکن وہ دجال جتنا بڑا فریبی ہوگا تو پھر اس میں اتنا ہی زیادہ عیب بھی ہوگا بڑا۔ وہ کانا ہوگا، اس کی ایک آنکھ بتی ہوگی، پھوٹی بھی ہوگی، اور ایسی ہوں گی جیسے انگور کا دانہ ہوتی ہے۔ اللہ کے رسول نے اس کی مثال کے ذریعے سے اس کو سمجھایا۔ حضرت انس روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کے ہر نبی نے آور کذاب سے اپنی امت کو ڈرایا ہے، خبردار وہ کانا ہے اور تمہارا رب کانا نہیں ہے، اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان کافر لکھا ہوا ہے۔ اور ایک روایت جو اس کے بعد آئیں گی کہ اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان میں لفظ کافر لکھا ہوا ہوگا، جس کو ہر مومن پڑھ لے گا، چاہے وہ پڑھا لکھا ہو چاہے وہ بے پڑھا لکھا ہو، لیکن اللہ تعالیٰ اس مومن کے اندر وہ صلاحیت اور طاقت اور قوت پیدا کر دے گا جو دجال کو سمجھ لے گا، اس کی حقیقت کو سمجھ لے گا اور یہ سمجھ لے گا کہ یہ کافر ہے۔ اس کی پیشانی پر دونوں آنکھوں کے درمیان یہ ایک روایت میں کافر لکھا ہوا ہوگا اور یہ ایک روایت میں کافر ہے، لیکن کافر کا لفظ اسی سے بنتا ہے۔ مزید نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کے متعلق فرمایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں دجال کے متعلق ایسی خبر دوں جو کسی نبی نے امت کو نہیں دی۔ ہر نبی نے دجال سے تو ڈرایا، اس کے فتنے سے بھی ڈرایا، آزمائش سے بھی ڈرایا، لیکن اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میں وہ خبر دیتا ہوں دجال سے متعلق جو کسی نبی نے نہیں دی، وہ یہ کہ بے شک وہ کانا ہے اور بے شک اس کے ساتھ جنت اور آگ کی طرح چیز ہوگی، جس کو جنت کہے گا آگ ہوگی، میں تم کو اس کی آگ سے ڈراتا ہوں جس طرح نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو ڈرایا تھا۔ یعنی ایسا لگتا ہے کہ اس کو ایسے اختیارات اللہ تعالیٰ دیں گا کہ جنت سبز شاداب جگہ کو کہتے ہیں، عیش و عشرت کی جگہ کو جنت کہتے ہیں، من چاہی زندگی کو جنت کہتے ہیں، کہ جہاں پر ہر انسان کی ہر خواہش پوری کی جائیں گی۔ تو گویا کہ دجال کو یہ چیزیں فراہم ہوں گی کہ جنت میں جو چیزیں ملنے والی ہے وہ حقیقی جنت، وہ تو مومنوں کے لیے، لیکن بظاہر اللہ نے فرمایا کہ اس کے پاس جو چیزیں ہوں گی یہ دنیا کی کامیابی، دنیا کی عیش و عشرت کے متعلق، لیکن آپ نے یہ بھی فرمایا کہ جو اس کی جنت ہے وہ ایک طرح سے آگ ہے۔ گویا کہ جو اس کی چیزوں کو دیکھ کر، اس کا عیش و آرام کو دیکھ کر ان کو حاصل کرنے کی کوشش کرے گا اور اس کو اپنا یوں سمجھ لی کہ اپنا رہبر رہنما مان لے گا، تو گویا کہ وہ آگ میں پڑ گیا۔ اور جو اس کی آگ ہے، جو سختی ہے اس کی، جو اس کی اطاعت اور فرما برداری اختیار نہیں کریں گے، جو اس کی بات نہیں مانیں گے، جو اس کو امیر تسلیم نہیں کریں گے، تو پھر احادیث کی صراحت یہ بھی ہے کہ ان پر بھوک بری مسلط ہو جائیں گے، ان پر ذلت اور رسوائی مسلط ہو جائیں گی، دنیا کی فقر و فاقہ ان پر مسلط ہو جائیں گا۔ تو اللہ کے نے اس کو تجبیہ دی، تو اللہ نے فرمایا کہ تم اس کی آگ کو قبول کرو، اور یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے، یہ حقیقت اگر سامنے رکھے تو اللہ تعالیٰ نے تو تمام ایمان والوں کو قرآن مجید میں آگاہ کر دیا۔ ہر نقصان میں اللہ کا غضب اور اللہ کا غصہ نہیں ہے، ہر فائدے میں اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی نہیں ہے، بلکہ 5 قسم کے نقصانات کا اللہ تعالیٰ نے تذکرہ کیا کہ جس میں اللہ کی رضا خوشنودی چھپی ہوئی ہے، اور وہ آیت سورہ بقرہ کی ہے، دوسرے پارے کے شروع کے حصے کی آیت، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اور ضرور ہم تمہارا امتحان لیں گے، ڈر کے ذریعے، بھوک کے ذریعے۔ بہت سارے لوگ پیٹ بھرنے کو ہی اللہ کا فضل سمجھ لیتے ہیں،
لیکن بھوکا رہنا بھی اللہ کا فضل ہے. تب انبیاء اس سے گزرے ہیں, وہ بھی اللہ تعالیٰ کی ایک مہربانی کی چیز ہے. ہم تمہیں آزمائیں گے ڈر کے ذریعے, بھوک کے ذریعے. وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. دجال بھی کیا کرے گا؟ مال ہی کم کرے گا نا, اور کچھ کو قتل کرے گا. تو یہ تو اللہ نے پہلے کہہ دیا نا, ہم تمہارا امتحان لیں گے مالوں میں کمی کر کے اور جانوں میں کمی کر کے, وہ ثمرات اور کھیتیوں میں کمی کر کے. جو دجال کی بات کو نہیں مانیں گے ان کی کھیتیاں اجڑ جائیں گی, ویران ہو جائیں گی, سوکھ جائیں گی. تو یہ کوئی نئی چیز نہیں نا اہل ایمان کے لیے. اللہ تعالیٰ نے تو 5 نقصانات سے امت کو آگاہ کر دیا اور بتلا دیا کہ ہم تمہارا امتحان لیں گے. تو اللہ کی رضا خوشنودی ان لوگوں کے ساتھ ہے جن لوگوں کو ڈرائیں گی حکومتیں, اور جن کو فقر و فاقے مبتلا کریں گی, اور جن کے جانیں لیں گی, جن کا قتل ہوگا دین اور ایمان کی بنیاد پر, اور جن کی کھیتیاں اجڑیں گی, برباد ہوں گی. تو یہ کوئی نئی چیز نہیں اگر دیکھا جائے, صرف ایک آخری شکل ہوگی جو کہ دنیا کے ایک طرح سے آخری عمر ہوگی, اپنے انتہا پر ہوگی دنیا, اور اللہ کا فضل بھی اپنے آخری دہانے پر ہوگا. ان مع العسر یسرا فان مع العسر یسرا. بے شک تنگی کے ساتھ آسانی ہے, تنگی کے ساتھ آسانی ہے. عالمی سطح پر اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو حکومت عطا کرنے والا ہوگا, غلبہ عطا کرنے والا ہوگا. اس لیے عالمی سطح کی بڑی آزمائش سے, بڑے امتحان سے اللہ تعالیٰ دجال کے ذریعے سے امت مسلمہ کو گزارے گا, تاکہ پتہ چل جائے, تاکہ معلوم ہو جائے کہ کون ہیں جو دجال کے دجل میں آتے, فریب میں آتے ہیں, اور جو اللہ تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری کے راستے پر قائم رہتے ہیں. تفصیل میں نہیں جاتے ہوئے صرف بس ایک اخیر کی, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس کا تذکرہ کیا تو آپ نے پوچھا صحابہ نے کہ زمین میں کتنے دن رہیں گا؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زمین میں وہ 40 دن ٹھہرے گا. لیکن پھر اس 40 دن کی ایک حیثیت اور کیفیت بھی اللہ تعالیٰ نے بتائی. وہ 40 دن کی تفصیل کیا ہے؟ وہ 40 دن میں سے 40 دن میں کا ایک دن ہوگا 1 سال کے برابر. اب 1 سال یوں سمجھ لیے ہمارے یہ چاند کا جو سال ہوتا ہے, اور یہی مراد ہو سکتا ہے. یہ انگریزی سالوں کا چلن تو نہیں تھا اللہ کے رسول کے دور میں, جو 355 دن کا ہوتا ہے. یہ قمری سال 355 دن کا ہوتا ہے. اور پھر جو 40 دن میں کا جو دوسرا دن ہوگا وہ 1 مہینے کے برابر, تو 30 دن پکڑ لیجئے. اور پھر تیسرا دن ہوگا اس کا 1 ہفتے کے برابر, یعنی گویا کہ 7 دن. اور پھر باقی جو دن ہوں گے وہ اپنے حال پر ہوں گے. تو میں نے تھوڑا مختصر صبح میں دیکھ رہا تھا, تو مختصر میں نے اس کا جمع کر لیا, اس کا حساب لگا لیا. تو یہ کل دنوں کی جو تعداد ہوتی ہیں یہ 429 دن, گویا کہ ہمارے دنوں کے حساب سے 429 دن یہ ٹھہرے گا. 37 دن تو اپنی حالت پر ہوں گے. 40 دنوں میں سے 1 دن 1 سال کا, 1 دن 1 مہینے کا, 1 دن 1 ہفتے کا, اور باقی 37 دن اپنے حال پر. تو گویا کہ اس لحاظ سے اگر ہم دیکھیں تو موجودہ دنوں کے لحاظ سے وہ 429 دن اگر ہم سمجھنا چاہیں فہم لفظ میں, گویا کہ تقریباً 1.25 سال کا زمانہ اس کا دنیا میں رہے گا. لیکن دنیا کا کوئی خطہ, کوئی علاقہ ایسا نہیں رہے گا مکہ اور مدینے کے چھوڑ کر کہ جہاں پر اس کا گزر بسر نہ ہو. تب اس ایک طرح سے ہم یہ بھی سمجھ سکتے ہیں کہ آج سے 1400 سال پہلے تو لوگوں کے لیے یہ بات بہت حیران کن ہو سکتی تھی کہ ایک شخص جو صرف 1.25 سال دنیا میں رہے اور اتنی پوری دنیا کا وہ سفر کر لے اور پوری دنیا میں اپنے فتنے کو برپا کر دے, تو اس کے لیے کیسے ممکن. لیکن موجودہ جو وسائل اور ذرائع ہیں اور پتہ نہیں اور آگے اور کس میں کتنی ترقی ہوگی, کتنا اس میں اضافہ ہوگا ہم نہیں جان سکتے. لیکن موجودہ ترقی کے ذرائع, وسائل, جانے آنے کے ذرائع سے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ حج جو کبھی مہینوں میں سفر ہوتا تھا حج کا, اب دن نہیں. اگر کوئی دن کہیں گا تو اس نے حج کے سفر کو نہیں سمجھا, گھنٹے, 4 گھنٹے لگتے ہیں نا. اور ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ 1 گھنٹے میں وہاں پہنچ جائے. ایسے ہوائی جہاز کی ایجاد ہو سکتی ہے چند سالوں کے بعد کہ 4 گھنٹے آج لگتے ہیں تو 1 گھنٹے میں وہاں چلے جائے. تو اتنے دن وہ رہیں گا. لیکن دنیا میں
پورے فتنے کو برپا کرے گا۔ پھر یہاں پر اس کے سفر کا اس کے تذکرہ کیا گیا کہ ایک ویرانے کے پاس سے گزرے گا اور اسے کہیں گا کہ اپنے خزانے باہر نکال، تو وہ ویران جو جگہ ہوں گی وہ اپنے خزانے پورے نکال لے گی باہر، اور صرف نکلیں گے نہیں خزانے، وہ خزانے پورے اس کے پیچھے چلنے لگیں گے۔ شہد کی مکھیوں کی مثال دی گئی کہ جس طرح سے شہد کی مکھیاں ہوتی ہے جو چلتی ہے ایک ساتھ، تو وہ زمین کے خزانے وہ دجال کے پیچھے شہد کی طرح وہ چلیں گے۔ سردار پھر ایک بھرپور نوجوان کو بلائے گا، اس کو تلوار مار کر 2 ٹکڑے کر دے گا اور تیر کے نشانے کی مسافت پر پھینک دے گا۔ تیر جہاں تک پہنچتا ہے، جہاں تک گرتا ہے تیر کا وہ پھل، تو وہ 2 ٹکڑے کر کے نوجوان کے اتنے دور پھینک دے گا، اتنے دور وہ پھینک دے گا، اور پھر اس کو بلائے گا، وہ مسکراتا ہوا اس کے پاس آ جائے گا۔ کتنا مشکل ہے ایمان کو بچانا۔ جو ہر چمتکار کو نمسکار کرتے ان کے لیے تو بڑا مشکل ہے کہ یہ قبر سے اور یہ مزار سے ہماری یہ ضرورت پوری ہو گئی، تو ان کے لیے تو بڑا مشکل ہے۔ تو اگر اس کا ہی نام اگر ہے فضل اللہ کا اور اس کا ہی نام ولایت ہے، تو یہ ولایت وہ دجال کو بھی اللہ تعالیٰ دے گا۔ اور کافروں کے پاس بھی آزمائشیں ہیں کہ دنیا کے فائدے دے کر اپنے ایمان کو بیچ دیتے ہیں، اور آج پوری مزار پرستی کی بنیاد اسی پر چل رہی ہے، اسی تجارت کی بنیاد پر کہ اس کو سجدہ نہ کرے تو کیا کرے، اور دلیل ہے کہ ہم کو فائدہ مل گیا۔ یہ دجال ہے سب سے بڑا فتنہ پرور کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ایک نوجوان کو قتل کرے گا، 2 ٹکڑے اس کے کر دے گا، اور تیر کے جو نشان ہے اتنے دور پھینک دے گا، اور پھر وہ بلائیں گا اور وہ نوجوان اس کے پاس آ جائیں گا، وہ مسکراتا آئے گا اور اس کا چہرہ چمکتا ہوگا۔ وہ اسی طرح ہوگا کہ اللہ تعالیٰ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مبعوث فرمائیں گا، یعنی گویا کہ اب اس کی انتہا ہو جائیں گی۔ جتنے ایمان والے تھے وہ اپنے ایمان کو ایک طرح سے بچا لیں گے، اور جو ایمان میں کمزور تھے وہ اس کی فوج میں وہ شامل ہو جائیں گے۔ تو حضرت اللہ تعالیٰ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ظاہر کریں گا۔ وہ زرد رنگ کے کپڑے زیب تن کیے ہوں گے، اپنے ہاتھ فرشتوں کے پروں پر رکھے ہوں گے، جب اپنے سر کو نیچا کریں گے کس طرح اس سے قطرے گریں گے، اور جب سر اٹھائیں گے تو چاند کے موتیوں کے مانند قطرے گریں گے۔ جس کافر کو ان کی سانس کی ہوا لگیں گی وہ مر جائے گا، اور ان کی سانس ان کی حد نظر تک پہنچے گی۔ اب وہ ایک انعام کا دور شروع ہو جائے گا، جو میں نے کہا کہ اللہ کی جو سنت ہے، آزمائش صبر انعام۔ آزمائش سے گزر چکے اہل ایمان 1.25 سال میں، اب جو قائم رہے اپنی جگہ پر ان کے لیے آسانیوں کا دور شروع ہو گیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی سانس جہاں تک حد نظر تک، وہاں کوئی کافر زندہ نہیں رہے گا۔ اور پھر مقام لد پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہ دجال کو بھی قتل کر دیں گے، جس نے دنیا میں اتنا فتنہ برپا کیا، اور ہزاروں لاکھوں لوگ اس کے فتنے میں آ گئے۔ یہود 70,000 یہودی حدیث میں تذکرہ ہے کہ اس کی فوج میں ہوں گے، اور باقی اور بھی جو دوسری قوموں کے افراد۔ لیکن محترم حضرات، اگر ہم اپنے ایمان کا ہر وقت جائزہ لیتے رہے، اور اللہ تعالیٰ کی جو پالیسی، اللہ تعالیٰ کی جو سنت ہے، جو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہے، بار بار اگر ہم اس کو پڑھتے رہیں، سنتے رہیں، تو پھر یہ ہزاروں دجال کے فتنوں سے بچنا آسان ہے۔ اور اگر ہم نے اللہ کی سنت کو نظر انداز کر دیا تو وہ دجال تو ظاہر ہوگا، تب ہوگا۔ ہو سکتا ہے ہماری زندگی میں ظاہر نہ بھی ہو، لیکن یہ چھوٹے چھوٹے جو دجال ہے یہ بھی کم نہیں ہے نا، یہ دجالیت، یہ کہ بڑا دجال، لیکن یہ موجودہ دور کے بھی کم نہیں ہے نا دجال۔ اگر ہم نے ایمان کو نہیں سمجھا تو یہ چھوٹے چھوٹے دجال ہی ہمارے ایمان کو ختم کر دیں گے۔ اور آج بھی بے شمار لوگ یہ چھوٹے چھوٹے جو دجال ہے ان کے مکر و فریب میں آ کر، ان کے دجل و فریب میں آ کر اپنے ایمان کو بیچ رہے ہیں، غیرت کو بیچ رہے ہیں، عزت کو بیچ رہے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو بھی اس بڑے دجال کے فتنے سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور موجودہ دور کے جو چھوٹے چھوٹے دجال ہیں، مختلف قسموں کے، مختلف شکلوں کے، اللہ تعالیٰ ان کے دجل و فریب سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔